بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیمہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں فیس بک پیج پہ بھی ہوں۔ دیکھیے، اتوار کے روز میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اپوزیشن نے اس موقع پر بہت شور مچایا اور ان کا شور مچانا بھی بجا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ مکافات عمل کے واقعات گھوم پھر کے سامنے آتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے اور عمران خان تحریک انصاف کے وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی سے بطور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر سلیکٹ ہوئے، ان کا انتخاب ہوا، وہ چنے گئے، تو نون لیگ نے اس قدر شور مچایا کہ انہیں بات کرنا مشکل ہو گئی، اور انہوں نے بھی ہیڈ فون لگایا، اور ہیڈ فون لگانے کے بعد ان کے تحریک انصاف کے ممبران نے ان کے گرد گھیرا ڈالا، اور پورے ان کے خطاب کے دوران جو ہے وہ نون لیگ نعرے لگاتی رہی، اور انہوں نے وہ خطاب انہیں ساری پریشانی میں جو ہے وہ ہوا۔ اس وقت تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں، ان کا ایک ہی تقاضا ہے کہ میں انہیں NRO دے دوں، وہ میں انہیں نہیں دوں گا۔ اور سیم اسی طرح کی پوزیشن جو ہے وہ اتوار کو میاں شہباز شریف جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم سلیکٹ ہوئے اور چنے گئے، اور سیم اسی طرح کے سارا منظر وہی تھا، لیکن بہرحال یہ نہیں کہا شہباز شریف نے کہ یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ کس کے پاس ہے NRO اور کس نے دینا ہے، کون جھوٹے مقدمات بناتا ہے، کس پر سچے مقدمات بنائے، اس کا تاریخ فیصلہ کرے گی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے جس طرح کے وشیس سائیکل ترتیب دیے ہوئے ہیں، پاکستان اسی کے اندر گھوم رہا ہے۔ یہ کب عوامی اختیارات کے لیے، یعنی سول ڈسپینسیشن کے لیے، عوامی اختیارات کے لیے کب جدوجہد کریں گے؟ ایک جماعت تو ہمیں جدوجہد کرتے نظر آ رہی ہے، اور بھلے اس نے 2018 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی قوت کے ساتھ انہوں نے اقتدار سنبھالا، حالانکہ 2013 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی قوت سے نواز شریف نے اقتدار سنبھالا، اور پھر عمران خان نے وہ اقتدار اور اب پھر نواز شریف نے اقتدار سنبھال لیا۔ یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ جس سے جان ہی نہیں چھوٹ رہی پاکستان کی، اور نہ یہ سیاست دانوں کا ٹولہ جو ہے وہ کچھ کرنے دے رہا ہے۔ ابھی جب میں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے ان کی تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں، یعنی قرض لیں گے اور اس سے تنخواہیں ادا کریں گے۔ بھئی خدا کا خوف کھائیں، آپ کے پاس اگر اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملک چلا سکتے ہیں، تو آپ کو کسی کا اعلیٰ کار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے قرضے لانے ہیں ملک میں، ان قرضوں میں سے خود بھی جو ہے وہ اخراجات کرنے ہیں، اپنے اللہ تللے اور آسائشوں میں زندگی گزارنی ہے، اور ملک کو بھی آپ نے دبا کے رکھنا ہے۔ ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے آج حکم دے دیا ہے کہ سڑکیں پاکستان، بھئی پیسہ تو پہلے نہیں ہے، سڑکیں کیا پروڈکٹیوٹی آپ کو دے رہی ہیں؟ آپ ایسا خدا کے واسطے اگر آپ نے کوئی 1000 روپیہ بھی کسی سے قرضہ لینا ہے تو اس کو قرض اتارنے کا بندوبست بھی اسی 1000 روپے میں سے کرنا ہے، اس کے لون کا بھی آپ نے اسی میں سے بندوبست کرنا ہے۔ لیکن آپ نے قوم کو قرضوں کی دلدل میں پھنسانے کا بندوبست جو ہے وہ اس کو نہیں چھوڑنا۔ آئین اور قانون کا تو جو جس طرح مذاق اڑ رہا ہے وہ تو ایک
الگ بات ہے، لیکن مہنگائی، بے روزگاری اور جو ہے وہ بیڈ گورننس، یہ تو پاکستانیوں کی قسمت بنا کے رکھ دی ہے آپ نے، اور پاکستان اس وشیش سائیکل اور اس جو ہے وہ گھن چکر سے نکل ہی نہیں پا رہا۔ کوئی ایک یہ بندہ اٹھ کے بات نہیں کرتا کہ آپ 40 سال سے میاں شہباز شریف صاحب آپ اقتدار میں ہو، اب تو لوگوں نے آپ کا وہ بنا لیا ہے کہ 2 دفعہ آپ، 2 دفعہ آپ کے بھائی، 3 دفعہ پھر آپ کا بھائی، تیسری دفعہ، اور فلاں وقت فلانا، فلاں وقت فلانا، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کے بھائی متعدد مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب، اب آپ کی بھتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کا بیٹا ایم این اے، آپ کے دیگر اعزاء و اقربا رشتہ دار ایم این اے، وزیر خزانہ، لیکن پاکستان ہے کہ ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان ہے کہ قرضوں کی دلدل کے ساتھ ساتھ بھوک اور افلاس کے اندر جو ہے لوگ پھنس کے رہ گئے ہیں، کوئی خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ تو بھائی بڑی ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، اور شاید اسی وجہ سے قومی اسمبلی کے اندر کسی کے چہرے پر کوئی رونق نہیں، قوم مایوسی کی دلدل میں پھنس رہی۔ اب اس میں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی نکال سکتے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔